الذي وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم سامعین، ہم یہاں پر آپ نے بھی سماعت کیا رسالے ثواب کے پروگرام کے لیے آئے ہیں، اور دعا یہ ہے اللہ رب العزت آج کی اس محفل کا صدقہ مرحوم محمد فاروق صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے، ان سے بشری تقاضوں کے مطابق جتنی خطائیں سرزد ہوئی ہیں انہیں اپنی عوام کو تبدیل فرمائے، اور انہیں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور آپ نے بڑا شاندار اور بڑا مدلل اور انتہائی فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطاب سماعت کیا۔ میرے بڑے ہی قریبی علاقے کی بڑی معروف و مشہور شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد عمران نعیمی قادری صاحب زیرہ شرفہ کا کہ یہ اللہ کی محبت اور اس کی چاشنی کو بیان کر رہے تھے، تو دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اللہ سے جو محبت ہے اس کے اندر اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ اپنی محبت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض گزار ہوا اللہ کے بندے۔ اچھا، ان کی شان بھی یہ ہے، یبری الاکمہ والا برس، ان کی شان بھی یہ ہے کہ وہ جن کی آنکھ پتلی ہے، اکمہ ایک ہوتا ہے اعمى اندھا، ایک ہوتا ہے اکمہ۔ اکمہ کہتے ہیں وہ جس کی آنکھ کی پتلی نہ ہو، یہ ان کو بینائی عطا کرتے ہیں، اور کوڑ زدے جو ہیں انہیں ٹھیک کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ آپ کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، میرا بھی تھوڑا سا کام ہے وہ کر دیں۔ تو آپ فرمانے لگے جی کیا کام ہے، مجھے بتائیں، میں اللہ سے عرض کرتا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا جی اللہ کو کہیں مجھے اپنا عشق عطا کرے۔ کون عشق عطا کرے؟ اور یاد رکھیں کہ اللہ کا عشق ہی ہے اور اس سے محبت ہی ہے آج کی جو محفل ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ محترم محمد حفیظ صاحب نعیمی صاحب کے چاچو ہیں، جو میں بھی ان کو چاچو ہی کہتا ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو میزبان ہے نا وہ اس بات پہ زور دیں کہ جناب تقریر زیادہ ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے بار بار مبادل کیا نہیں جناب وقت پہ ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن خطاب زیادہ دیر ہونا چاہیے۔ یہ علم سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ رب کو بندے بڑے پیارے ہیں جو علم سے محبت کرنے والے ہیں، اور رب سے ڈرنے والے بھی وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے نا اللہ کا عشق لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آنکھ اس کو دیکھا تو فرمانے لگے اس عشق کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا نہیں جی مجھے عشق چاہیے۔ جب اس نے اصرار کیا نا تو فرمانے لگے ایسا کرتا ہوں، عشق کا ایک ذرہ
اس کا ذرا سا حصہ تجھے لے کے دیتے ہیں، تو برداشت کر گیا تو خوراک بڑھا دے گا، تو ڈوز بڑھا دے گا، پھر آئیں پھر اور ملے گا، پھر آئیں پھر اور ملے گا۔ اس نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ اسے وہ ڈوز عطا کر دے، وہ دوائی، وہ خوراک، وہ حصہ عطا کر دے، اور وہ چلا گیا۔ اب کچھ روز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے اور جنگل سے گزر، وہی شخص ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو کر نا آسمان کی طرف دیکھے جا رہا۔ حضرت عیسیٰ اس کے پاس سے کہتے ہیں میں نے کہا جا کر پوچھو اس سے، سنا بھائی اگلی ڈوز کب لینی، اگلا عشق کب لینا؟ کہتے میں اسے سلام کو وہ جواب ہی نہ دے۔ میں نے کہا اچھا مجھے عشق لے کے دیا ہے تو اب ہمیں پہچانتا ہی نہیں۔ تو کہتے میں نے کہیں جانا تھا، میں چلا گیا، پھر میں واپس جب آیا نا تو وہیں کھڑا اور آسمان کو دیکھے جا رہا ہے۔ کہتے میں نے پھر اس کو سلام کیا، وہ جواب ہی نہ دے، اور وہ نہ جانے کن خیالوں میں مگن ہے اور وہ آسمان کو دیکھے جا رہا ہے۔ کہتے میں نے بالآخر رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، عشق تیرا لے کے دیا ہے، بات ہم سے نہیں کرتا۔ تو رب نے فرمایا عیسیٰ خود ہی تو میرا عشق لے کے دیا ہے، آپ سلام کے جواب کی بات کرتے ہیں، آلہ پکڑ لیں اور اس کو چیر دیں، یہ اف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ میرے عشق میں اتنا گم ہو چکا ہے، اسے کسی اور کی خبر ہے ہی نہیں، کسی اور کی خبر اسے نہیں، وہ نہیں جانتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تیر لگا ہو نکل نہیں رہا، تو ساروں نے کیا کہا کب نکالے؟ جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے رب سے اتنا یہ محو کلام ہوں گے، رب کے اتنا قریب ہوں گے کہ تیر نکل جائے گا اور احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ رب کے قریب جو ہوتا ہے نا اسے پھر کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی اور کی خبر اسے نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جو رب کے قریب ہے دنیا میں، رب تبارک و تعالی آخرت میں انہیں اپنا دیدار عطا کرے گا اور بغیر حجاب کے دیدار عطا کرے گا، اور ان کے چہرے اس دن سفید ہوں گے۔ اور علماء نے لکھا، حدیث بتاتی ہے کہ جب جنتی رب کا دیدار کرے گا نا تو دیدار کی اتنی لذت ہوگی کہ آنکھیں رب کو دیکھتے ہوئے دل کے اندر چلی جائیں گی، اور 700 سال تک آنکھ باہر نہیں آئے، اتنا مزہ آئے گا رب کے دیدار۔ اچھا اس وقت سارے عرض کریں گے، رب پوچھے گا بتاؤ میرے بندوں کیا مانگتے ہو؟ وہ عرض کریں گے بندے یا اللہ دنیا میں تجھے بڑے سجدے کیے اور بڑا مزہ آتا تھا سجدہ کرنے میں، لیکن تجھے دیکھا نہیں تھا، اے اللہ آج تجھے دیکھا ہے، تو آج اگر ایک سجدے کی اجازت مل جائے نا تو سجدے کا بڑا مزہ ہے۔ رب پتہ کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا آج تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، کہ میزبان کبھی مہمانوں سے سجدے کراتا ہے؟ آج سجدوں کا وقت نہیں ہے، آج انعامات اور اکرامات کا وقت ہے، آج میں نے تمہاری مہمان نوازی کرنی ہے، آج تمہارا میزبان ہوں، تم بتاؤ تمہاری خاطر تواضع کو کس طرح کیا جائے؟ اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ ہم لوگ رب سے بہت دور ہیں، اس کی بنیادی وجہ ویسے تو ہمارا ماننا یہ ہے، قرآن کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ رب ہماری شہرت سے زیادہ کرے۔ ایک اللہ کے بزرگ وہ اکثر حج پہ جاتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی حاضری کب قبول ہوئی؟ وہ کہنے لگے تیسری دفعہ جب گئے۔ کتنی دفعہ؟ تیسری دفعہ۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے جب میں پہلی دفعہ گیا نا کعبہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر گیا تو مجھے وہاں سب لوگ نظر آ رہے ہیں، میں بھی نظر آ رہا ہوں، مجھے وہاں لوگ نظر آ رہے ہیں اور میں بھی نظر آ رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ پھر کل دوسری دفعہ گیا، مجھے لوگ تو نظر نہیں آئے، مجھے لوگ تو نظر نہیں آئے، مجھے صرف میں نظر آیا، میں تھا اور مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کہ تیری حاضری ابھی قبول نہیں۔ کہتے میں تیسری دفعہ گیا نا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، میں بھی نظر نہیں آیا۔ تو پوچھا پھر کیا نظر آیا؟ کہا مجھے ہر طرف پھر وہی نظر آیا، اور میں نے کہا کہ یہ تیری حاضری ہے جو قبول ہوئی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے نفس کو مار دیا، اور ہر طرف میں نے
جب دیکھا تو مجھے ایک ہی ذات نظر آئی، اور وہ ذات کس کی ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے۔ بڑا خوبصورت پنجابی کے جملے ہیں نا کہ تیرے ہندے یا سن دے یا محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا، سو تیری سونیا تو ہی ہوئی ہے، ہوئے شرک آیا جے میں ہوا، بس مجھے رب نظر آیا۔ تو رب سے دو لگانی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا بندوں میں بڑا کرم ہے، وہ اتنا کرم فرماتا ہے۔ دیکھیں رب کی شان ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ سمد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کوئی کچھ بھی کرے کوئی اس کا کام روک نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے ایک حدیث سماعت کی، اس کا آخری حصہ جو ہے نا، جس حدیث میں آپ نے سنا کہ رب فرماتا میں ان کے ہاتھ بن گیا، ان کے پاؤں بن گیا، میں اتنا قریب، بندہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ اس حدیث کا آخری حصہ جو ہے صحیح بخاری میں درج ہے، اللہ فرماتا ہے میں کوئی بھی کام کروں مجھے اس میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کا مطلب ہے کروں یا نہ کروں، یہ کیفیت کو تردد کہتے ہیں۔ رب کو کس چیز کا تردد ہے؟ وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے۔ رب کہتا ہے کہ کچھ بھی کروں مجھے تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام ہے وہ کرتے ہوئے تردد ہوتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ بندہ مومن کی روح قبض کرنا، کہ کروں کے نام ہے۔ اور حدیث کے لفظ آگے کہ بندہ مومن اس کی پوری وضاحت لکھی ہے کہ موت کو ناپسند نہیں کرتا۔ بندہ مومن موت کو ناپسند، لیکن موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر بشری تقاضے ہیں کہ جب بھی تکلیف ہوگی تو درد تو ہوتا ہے، تو اس درد کی وجہ سے رب کہتا ہے میں سوچتا ہوں کہ اس کو درد ڈھونڈ کے نہ دوں، کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس کو درد ڈھونڈ کے درد نہ دوں، اتنا کر، اتنی مہربانی رب فرما رہا ہے۔ رب ہے کہتا ہے مجھے تردد نہیں ہے، لیکن تردد ہے تو صرف اس بات پر کہ اس کی روح کو قبض کروں یا قبض نہ کروں۔ اور دیکھیں نا، مثال دینے لگا، ایک بچہ بیمار ہو جائے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، وہ انجیکشن لگا دے، بچہ روتا ہے تو لے جانے والا اس کو پھر چیزیں لے کے دے گا، اس کو وہاں لے کر جائے گا جہاں اس کا دل بہل جائے گا۔ رب کہہ رہا ہے بندہ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے تردد ہوتا ہے، کسے تکلیف ہوگی، پھر اس تکلیف کو رب دور کیسے کرتا ہے؟ فرشتے لے کے گزرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں تیم کا بتا ومشا کا ویلکم، جی آیا ہوں، کون ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں ہے اور فلاں کا پتر، یہ فلاں ہے اور فلاں کا بیٹا، اسے جنت تک لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانہ ہے، لیکن آنا آخرت میں، آنا لواء الحمد کے نیچے ہے، آنا ان کے ساتھ ہے۔ لیکن شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندہ مومن جب اس تکلیف سے دوچار ہوتا ہے نا، تو اس تکلیف سے دوچار ہونے کے بعد اس کا دل بہلانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اسے جاؤ ذرا جنت کی سیر تو کرا کر لاؤ، اسے جنت کی، جنت اتنی لطیف اتنی مزیدار جگہ ہے کہ وہ جہنمی جنہیں جہنم سے سزا دے کر جنت بھیجا جائے گا نا، وہ جنت میں جب آئیں گے نا تو انہیں کہا جائے گا کہ تم جہنم میں بھی رہے ہو، وہ ایک لمحے میں جہنم کو بھول جائیں گے، کہیں نہیں جی ہم تو کبھی گئے ہی نہیں، یعنی کتنی نعمتیں ہیں جنت کے اندر۔ اللہ بڑا کرم فرماتا ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، پردے ڈالنے والا ہے عیبوں پہ، اور ستار کا لفظ ہے، ساتر نہیں کا، ستار کا، ایک ہوتا ہے پردہ ڈالنا، اور ستار کا مطلب ہے مسلسل پردے ڈالنا، مسلسل پردے ڈالنا، مطلب سمجھے، اب یہ گلاس پڑا ہونا اس کے اوپر پردہ ڈال دیں، یہ ٹیبل پڑا اس پہ پردہ ڈال دیں، تو پردے کے پیچھے سے یہ ضرور پتہ لگے گا کہ نیچے گلاس ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگے گا کس طرح کا ہے، کس رنگ کا ہے، اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ اب پردے ڈلتے رہے، اتنی لیئرز، اتنی تہیں لگ جائیں کہ پتہ ہی نہ لگے نیچے گلاس ہے کہ نہیں۔ اللہ ایک پردہ نہیں ڈالتا، ایک پردہ ڈلے نا تو پتہ لگے گا نیچے گناہگار ہے، وہ اتنے پردے ڈالتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ نیچے گناہگار ہے بھی کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم نہیں آگئی، عرض کرنے لگی یا کلیم اللہ، رب سے پوچھے بات کیا ہے؟ وہ ناراض ہو گیا کہ کہیں ہم سے کہ بارش ہی نہیں برس رہی اور قحط آ گیا ہے، قحط ختم ہی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ کون پوچھتی ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، بارش نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ آپ کی قوم میں گناہگار شخص ایسا ہے، ایک گناہگار ایسا ہے کہ اس ایک کی وجہ سے پوری قوم پہ قحط ہے، آپ اعلان کریں کہ وہ بندہ اٹھے اور اس شہر کو چھوڑ کر چلا جائے
ابھی گھٹائیں آئیں گی اور ابھی بادل برسیں گے اور قحط ساری دور ہو جائے گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا نا تو سب ایک دوسرے کو دیکھیں کہ آخر وہ گناہگار وہ پاپی, اچھا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اس پر کسی نے شرح کرتے ہوئے یہ بات کہی, وہ کہتے ہیں اگر سب ایک دوسرے کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھتے نا, سب اگر کہ برے بندے میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی, جب میں اندر جھاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی, اور نگاہ عیب میری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندگی اکبر تھا, مگر احتساب نفس پہ جب دل ہوا مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے افضل تھا. اب حضرت موسیٰ کا جب اعلان ہوا نا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اچھا کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا, کسی کے تاثرات بھی بدلے, تاثرات بدلے نا پسینہ آ جاتا ہے, لوگ پرکھنے والے پرکھ جاتے ہیں کہ یہ چور ہے یہ مجرم ہے. کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا. اچھا ابھی سارے منتظر ہیں اس بات کے کہ کون اٹھتا ہے اور کون جاتا ہے. اتنے میں گھٹائیں آئیں اور بادل برسنے لگے اور خوب برسنے لگے. لوگ پھر پریشان, لوگ پھر حیران. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام تو ہو گیا بارش آ گئی, کہنے لگے کہ آپ کہتے تھے کہ کوئی اٹھ کر جائے گا تو بارش آئے گی, اٹھ کر تو گئے ہی کوئی نہیں, بارش کہاں سے آ گئی. حضرت موسیٰ پھر ہم کلام ہوئے, یا اللہ قوم پھر سوال کرتی ہے کہ کوئی گیا نہیں بارش پھر آئی. حضرت موسیٰ کو رب نے پتا کیا کہا, وہ بندہ جس کی وجہ سے پوری قوم پہ قحط ہے, اللہ فرمانے لگا موسیٰ اس بندے نے آج پکارا ہی مجھے اس انداز میں ہے کہ میری رحمت مچل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے جتنا غصہ تھا اس پر اتنا ہی پیار آ رہا ہے. حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ اس نے ایسا کون سا اس میں عظمت پڑھ دی, اس نے کون سا وظیفہ کیا, اس نے کیا کہا ہے, کس طرح پکارا ہے. اللہ فرمانے لگا موسیٰ اس نے صرف اتنا کہا ہے اے اللہ آج سب کو بتا دے گا کہ میں مجرم ہوں, آج سب کو بتا دے گا کہ میں گناہگار ہوں. اے اللہ تو کہتا ہے کہ تیری رحمت تیرے غصے پر حاوی ہے, اے اللہ کیا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہو گئے ہیں. حضرت موسیٰ کو رب نے کہا جب اس نے مجھے یہ بات کہی نا تو میری رحمت مچل گئی, وہ جتنا مجھ سے دور تھا نا اتنا میرے قریب ہو گیا, اور میں نے اسی کے صدقے اس بارش کو برسا دیا ہے, اسی کے صدقے اس بارش کو برسایا. اب حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ اب تو وہ گناہگار نہیں, جو بات سننے والی ہے یہ اب تو وہ مجرم نہیں ہے. اے اللہ اس کا نام تو بتا, اس کا پتہ تو بتا, میں تیرے نیک بندے کی زیارت تو کروں نا. اللہ نے پتہ کیا فرمایا موسیٰ اگر میں نے بتا دیا کہ فلاں بندہ ہے تو پھر پردہ داری تو نہ رہی نا, وہ تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مجرم تھا. میں نے اس کے عیبوں کو چھپایا کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ بندہ فلاں ہے. تو رب بڑا پیار کرتا ہے. ایک بنی اسرائیل کے پیغمبر اللہ نے وہی فرمائی کہ فلاں جگہ چلے جائیں, ایک آدمی میری عبادت کر رہا ہے 300 برس ہو گئے ہیں, اسے پرواہ نہیں کسی اور چیز کی, وہ بس میرا نام لے رہا ہے, وہ بس میرا نام لے رہا ہے. تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا نا رب رب کر دے بڈھے ہوئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج پورا نہ لگا, کسی کو رب نہیں ملا. اچھا پھر رب کہاں ملتا ہے, رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے, بلے شاہ رب انہوں لبسی جڑا نفس اپنے مارے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی گئے اور باقی وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا بغیر مطالبے کے, بغیر لالچ کے, بغیر دکھلاوے کے, تنہا بیٹھا. اللہ کے نبی آئے فرمانے لگے اللہ نے تیری سینکڑوں برس کی عبادت کو رد کر دیا. اس نے جب یہ بات سنی نا وہ کھڑا ہو کر نا مستانہ وار ڈھونڈنے لگا, اس پہ کیفیت تاری ہوگی وجہ. اللہ کے نبی نے روکا تو بیٹھ کر رو, تیرے لیے مقام ہے رونے کا, اور تو سوچ اور دعا مانگ اللہ سے اللہ کس غلطی کی بنا پر رد کیا. تو وہ کہنے لگا
کہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کیفیت میری پتہ کیوں ہوئی ہے؟ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ غنی ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا قبول کرے یا رد کرے۔ مجھے تو مزہ اس بات کا آ رہا ہے کہ آج اس نے میرا نام لیا ہے، اس نے میرا نام لے کر کہا نا فلان کو کہو، مجھے تو مزہ اس بات کا آ رہا ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا اپنے نبی کو، اللہ نے کہا اچھا اسے مزہ اس بات کا آ رہا ہے تو مجھے بھی اس بات کا بڑا مزہ آ رہا ہے کہ یہ اس بات سے خوش ہے، اور اللہ نے فرمایا مجھے اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، مجھے اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، اور اسی ادا کے صدقے اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ بڑا کرم فرماتا ہے، رحمتیں اس کی بہت وسیع ہیں۔ سید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں ذرا زمین پہ دیکھو کیا ہوگا۔ اللہ کو نہیں پتا کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے، فرشتوں کی گواہی لانا مقصود ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں اللہ دنیا سے ایک بندہ رخصت ہو، اللہ فرماتا ہے باقی کیا لینے آئے ہیں؟ آیا تو رخصت ایک ہوا ہے، یہ باقی لوگ کیا لینے آئے ہیں؟ یا اللہ یہ اسے رخصت کرنے آئے ہیں۔ اچھا فرشتوں جاؤ ذرا سن کے آؤ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہر کوئی مرنے والے کی تعریف کر رہا ہے، گن گا رہا ہے، اتنا اچھا تھا، فلاں نے کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں لیکن میرے بندے نہیں جانتے کہ حقائق کیا ہے۔ یہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں میرے بندے تو وہ بتا رہے ہیں نا جو جلوت تھی، اب خلوت تو میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ اچھا تھا کہ نہیں، میں جانتا ہوں نیکیاں کرتا تھا کہ نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے فرشتوں چونکہ اب میرے بندوں نے کہہ دیا ہے اچھا ہے، میرے بندوں نے کہہ دیا ہے اچھا، حدیث کے لفظ ہے فغفرت علم، میں اپنے علم کو چھپا لیتا ہوں اور اپنے بندوں کی بات کو مان لیتا ہوں، اور گواہی تمہیں دینی ہے اللہ یہ وہی ہے جس پر تو نے اپنا علم چھپا لیا ہے۔ اور یاد رکھیں جس شخص جو وہ بندہ جو اللہ کے بڑا قریب ہونا چاہتا ہے یہ اللہ جسے معاف فرما دے۔ اب دیکھیں نامہ اعمال کے اندر تو بڑی چیزیں ایسی ہوں گی جو انسان کی خطائیں ہوں، اللہ جسے معاف فرما دے نا پھر اللہ رب العزت اس نامہ اعمال کو اشر پہ کھلنے نہیں دیتا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور وہ معاف اس انداز میں فرماتا ہے کہ جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں نا ان گناہوں کو وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ گناہ پھر گناہ نہیں رہتے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے صحابہ کے ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی موحد جہنم میں رہ جائے گا؟ اللہ کو ایک ماننے والا اور وہ جہنم میں رہ جائے اور نہ نکلے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے ایک شخص ہوگا جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، لیکن عمل اس کے ایسے ہوں گے جہنم والے وہ جہنم میں رہ جائے گا، لیکن وہ جہنم میں ینادی بالحنان والمنان، وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان، یہ اللہ کے دو نام اور صفات۔ اس کا مطلب یہ ہے اے احسان فرمانے والے اور اے نعمتیں عطا کرنے والے۔ وہ جہنم سے پکارتا رہے گا، پکارتا رہے گا، اس کی آوازیں اتنی بلند ہوں گی کہ حضرت جبرائیل تک وہ آواز پہنچ جائے گی، اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں العجب والعجب، اور وہ سیدھا عرش الہی کے سامنے جا کے نا سر سجدے میں رکھے گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، جبریل سر اٹھا، کس چیز نے تجھے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ جبریل معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کریں گے یا اللہ جہنم سے کوئی تجھے آواز دے رہا ہے یا حنان یا منان، اور اتنی آواز بلند ہے کہ مجھے آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا جاؤ لے کے اس بندے کو جو جہنم کے داروغہ حضرت مالک، انہیں جا کر اس بندے کو باہر نکالا، حضرت مالک کے پاس آئیں گے اور کہیں گے باہر لائیں، حضرت مالک اندر جائیں گے اور خالی آنا ہے، اور کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، اور حدیث کے لفظ ہیں حضرت مالک جہنمیوں کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے، اتنی ان کو پہچان ہے۔ اور جب وہ باہر آئیں گے نا کہیں گے جہنم نے ایسا سانس لیا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا لگ رہا پتھر کیا ہے اور انسان کیا ہے، اور لوگ آگے کہیں گے مجھے بھی پتا نہیں لگ رہا۔ حضرت جبرائیل پھر رکھ کے حضور سجدے ہیں، اللہ کے سر سے اٹھائیں معاملہ کیا ہے، میرا بندہ کدھر ہے، میرا جبرائیل کہاں ہے، وہ لائے نہیں اسے۔ حضرت جبرائیل اس کریں گے یا اللہ وہ حضرت مالک کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا بندہ کون ہے، پتھر کون ہے، لوہا کون ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا
انہیں جا کر کہو جہنم کا فلاں گڑھا ہے، فلاں وادی ہے اور فلاں حالت میں میرا بندہ رکھا۔ پھر رب کو وہ پکارے اور رب کو خبر ہی نہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بندہ آیا، پوچھنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ رب کر کیا رہا؟ آپ نے اس کا منہ دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ وہ ادھر سے آیا ہے، بتائیں رب کیا کر رہا ہے؟ آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب وہ بار بار آیا نا تو آپ کو جلال آیا، فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے رب کیا کر رہا ہے؟ جا بتاتا ہوں تجھے، رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے۔ رب اس وقت کہنے لگا کہ دلیل کو حوالہ، اگر میں قرآن نہیں پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں جب بیٹھا رب کر رہا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے رب فرید فرید نہ کر رہا؟ رب نے کہا فلاں گڑھے میں لے کے آؤ، حضرت جبرائیل کو ایڈریس بتائیں گے، حضرت مالک اس کو نکالیں گے اور پھر آپ مائے حیات آب حیات میں اس کو ڈبوئیں گے، اس کا جسم ٹھیک ہوگا، بچھو وغیرہ پھر اس کو جھٹکا دیں گے، زنجیریں اس کی ٹوٹے گی، اس کو پیشانی سے حضرت جبرائیل پکڑیں گے اور رب کے حضور لے جائیں۔ اللہ پوچھے گا تجھ تک میرے دین نہیں آیا یا اللہ آیا؟ احکام نہیں پہنچے تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حکم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر نہیں کرنا، یہ ماننا ہے اور اس کو یعنی کہ یہ کام کرنا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے، یا اللہ سچ ہے ایسے ہی ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا جب تجھے پتا تھا اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو جہنم میں رہے گا، تو لما فعلتا قضا و قضا، پھر ایسا تم نے کیوں کیا؟ یعنی کہ جب تجھے پتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، پھر تو نے جہنم میں رہ کر مجھے کیوں پکارا ہے؟ پتا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرے عمل ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، لیکن میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، آج بھی میں تیری رحمت سے مایوس ہے۔ اچھا حدیث کے لفظ ہے، وہ کہے گا اللہ تو نے جیسے فضل فرما کر مجھے ابھی نکالا ہے، جیسے فضل فرما کر مجھے ابھی نکالا ہے، اے اللہ اپنی رحمت فرما کر مجھے جنت بھی عطا کر دے۔ تو رب کی رحمت کو جوش آئے گا، رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کو میں نے جنت عطا کر دی ہے۔ یعنی اتنی رحمت ہے، رب اتنا کرم فرمائے، اتنا کریم ہو اور بندہ رب کی طرف آئے، رب کی طرف جائے، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ ایک لمحہ رب کی طرف آنے کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں، علم، ندامت اور ارادہ۔ علم، ندامت اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ اگر دھوبی کے پاس کپڑے لے جائیں اور اسے کہیں میرے کپڑے دھو دے اور وہ کپڑے آپ کے سامنے رکھ جائے، باوضو ہو کے بیٹھ جائے اور تسبیح نکال لے اور کپڑے سامنے رکھ کے وہ تسبیح یوں پھیرے دھل جا دھل جا دھل جا، تو دھلیں گے؟ کہا نہیں دھلیں گے۔ کب تک نہیں دھلیں گے؟ جب تک وہ عمل نہیں کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تسبیح والا معاملہ آخری ہے، اس سے پہلے کی کچھ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 ندامت، نمبر 3 ارادہ۔ علم کیا کہ جو کیا ہے وہ غلط ہے، یہ کرنا نہیں تھا چاہیے۔ ندامت کیا کہ یا اللہ میں نے مجھے اس فعل پر ندامت ہو رہی ہے، اور ارادے کا مطلب کیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں۔ پھر انسان کس کی پکڑے؟ وہ دیکھے نا بنی اسرائیل کا وہ شخص 100 لوگوں کا قاتل، اور اللہ رب العزت نے کس طرح اس کی مغفرت فرمائی کہ زمین کو پلٹ دیا۔ ہماری زندگیاں بڑی مختصر ہیں، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں چلا جائے گا۔ 4 دن کی زندگی ہے نا، اب ان 4 دن کی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی اس طرح بسر کریں جو اللہ کا حکم ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ پڑھا، وہ بیت اللہ میں چل رہے ہیں، حرم کعبہ میں، اور سر جھکایا ہوا بڑی ہی عاجزی سے جا رہے ہیں۔ ان کا بھتیجا آیا، کہنے لگا چاچا جان آپ سر اٹھا کر چلیں اور جس طرح لوگ چلتے ہیں اس طرح چلیں، اتنی عاجزی کی ضرورت کیا؟ انہوں نے جواب پتہ کیا دیا؟ وہ کہنے لگے بھتیجے جس کے پیٹ میں گندگی ہو نا اسے اکڑنا زیب نہیں دیتا۔ پیٹ میں گندگی ہو تو اکڑنا زیب نہیں دیتا۔ اکڑ کس بات کی؟ اکڑ تو ہونی نہیں چاہیے انسان، اکڑنا تو مردے کا خاصہ ہے۔ ہمارے معاملات اللہ کے حوالے ہونے چاہیے، اور اللہ پر ہمارا اعتقاد پتہ کیسا ہو؟ جیسا مردہ غسال پر اعتقاد رکھتا ہے۔ مردے کو غسل دینے والا ہے نا، مردے کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہلائے گا تو میں ہل نہیں سکتا، یہ نہیں نہلائے گا تو میں نہا نہیں سکتا۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ رب جب تک نہیں چاہے گا میں یہ کام کر نہیں سکتا، اور رب اگر چاہ رہا ہے میں کروں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ چاہ رہا ہے کہ میں نہ کروں تو میں کام کر نہیں سکتا۔ رب سے نا لو بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ حضرت
ایک آخری بات جو اختتام کی جانب کی بھجنے والے ہیں اور انشاءاللہ اس کو اختتام پذیر ہوگی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی انہیں بڑا شوق تھا حضرت بہلول دانا سے فیض حاصل کرنے. حضرت بہلول دانا سے فیض حاصل کرنا ہے کیونکہ ان کے استاد حضرت سری بھی حضرت بہلول سے فیض یافتہ تھے. تو ایک روز حضرت جنید اپنے مریدوں کے ہمراہ اور حضرت جنید کی اپنی شان سبحان اللہ وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. بہرحال اتنا سمجھ لیں کہ اگر کسی کتے پہ آپ کی نظر پڑ جائے نا اس کے اندر سے درندگی والے اوصاف ہی ختم ہو جاتے ہیں. یہ حضرت جنید کی یہ شان ہے. اور حضرت جنید مریدوں کے ہمراہ اور مرید بھی وہ جو جان ہتھیلی میں لیے پھرتے ہیں. حضرت بہلول کے پاس چلے گئے, سلام کیا, جواب دیا, پوچھا کہ کون؟ کہا جی میں جنید. ابھی اگلا تعارف کروانا ہی تھا تو حضرت بہلول کہنے لگے وہی جنید تو نہیں جو لوگوں کو درس دیتا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے آپ کہیں جائیں ملنے اور وہ آپ کو جانتا ہو. کہا جی میں وہی ہوں جو لوگوں کو درس دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ روٹی کھانی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حضرت بہلول کہنے لگے حضرت جنید کو روٹی کھانی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب مرید ہمراہ آج کل بندہ ہو گئی کہ بابا جی کو سٹیا گئے. اولاد آج کل کہتی ہے نا ماں باپ کو ان کی تو عمر ہو گئی ان کو پتہ نہیں لگتا, وہ بھی پھر بتاتے نہیں ہیں. بچوں والا کھیل ہو گیا. وہ بھی پھر بتاتے نہیں ہیں. یہ موقع ہوتا ہے صبر کرنے کے. چپ رہسن تے موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے, واگلا مانگرو لاما میں نہ موتی نہ ہیرے. وہ کہنے لگے حضور آتا ہے کھانا کھانے کا طریقہ. کوئی ایم اے کا طالب علم منہ سے استاد کے چل کھڑا ہو کے بی سی سنا وہ تو ان سمجھے گا, حالانکہ استاد نے جو کہہ دیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو مانے. وہ کہنے لگے حضور آتا ہے. آج بتاؤ گا ہاتھ دھوئیں گے, بسم اللہ پڑھیں گے, دسترخوان پہ بیٹھیں گے, آگے سکھائیں گے, ساری سنتیں سنائیں. تو حضرت بہلول دانا نا اٹھے اور یوں اپنی قمیض سے ہٹے اور کہا نہیں آپ کو روٹی کھانی نہیں آتی, اور چل دی. اب مرید اتنے ہمراہ, مرید اتنے سارے ہمراہ, اور حضرت بہلول دانا وہاں سے چل دی, آگے جا کے بیٹھ گئے. پھر حضرت جنید پیچھے پیچھے, سلام جواب کون؟ جنید. کون جنید؟ اب بات سنیے. کہا کون جنید؟ یہ نہیں کہا حضور ابھی ہمارا تعارف ہوا. حضرت جنید نے پتہ کیا کہا؟ حضور وہ جنید ہوں جسے روٹی نہیں کھانی آتی. حضور میں ہوں جسے روٹی کھانی. کہا اچھا تقریر کرنی تو آتی ہوگی. حضور آتی ہے. کیسے کرتے ہیں؟ تقریر کے سارے آداب بتائے. پھر کھڑے ہوئے قمیض جاڑی کا نہیں آپ کو تقریر کرنے بھی نہیں آتی. پھر چل دی. پھر آگے گئے, سلام جواب کون؟ جنید. کون جنید؟ کا جسے نہ بولنا آتا ہے نہ کھانا. تو حضرت بہلول کہنے لگے اچھا سونا تو آتا ہو. تو کہنے لگے کہ سونے میں بھی کچھ عدد کرنا پڑتا ہے. آنکھیں بند کرو سو جاؤ. سنتیں اس کی یہ ہیں, طریقہ اس کا یہ ہے, یوں سونا ہے, یہ مسنون عمل کرنے ہیں. حضرت بہلول دانا نے کہا نہیں آپ کو سونا بھی نہیں. اب جب حضرت بہلول کھڑے ہوئے نا تو حضرت جنید نے نا دامن پکڑ لیا. کہنے لگے حضور مجھے نہیں آتا تو سکھائے گا کون؟ یہ اولیاء کی شان ہے. جب تک وہ ظرف خالی نہیں دیکھیں تب تک وہ کچھ دیتے نہیں ہیں, اور خالی برتن ہوگا تو کچھ نیا ڈلے گا نا. وہ کہنے لگے حضور مجھے نہیں آتا تو سکھانا آپ نے ہے نا, مجھے آپ سکھائیں. اب حضرت بہلول کا جواب سنیے, اور یہی آج کی محفل کا پیغام ہے. حضرت بہلول کہنے لگے آپ نے جو جوابات دیے ہیں نا وہ غلط نہیں ہے, لیکن وہ دوسرے جواب ہے. وہ کام ہے دوسرے نمبر پر کرنے والا, وہ فرع اور اصل کچھ اور ہے. پہلے نمبر والا کام کچھ اور ہے. حضور بتائیں آپ کیا؟ حضرت بہلول دانا نے کہا اے جنید کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو. کہا روٹی اگر حرام ہے تو دسترخوان لگانے سے وہ جائز نہیں ہوگی, ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھنے سے جائز ہے. روٹی حلال ہوگی تو دسترخوان بچھائیں, پھر ہاتھ دھو کر آئیں اور پھر آگے سے کھائیں, اور سنتوں پر عمل کریں. کہ روٹی کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو حلال کھا رہے ہو کہ حرام. اور کہا جتنی مرضی عمدہ شیریں فصیح و بلیغ گفتگو کر لیں, جب تک آپ رب کی رضا کے لیے نہیں بولتے نا تو آپ کو بولنا نہیں آتا. رب کی رضا پیش نظر رہے. اور کہا جتنے مرضی ورد وظیفے آیتیں سورتیں پڑھ کر سو جائیں, جب تک لوگوں کو معاف کر کے نہیں سوتے نا تو آپ کو سونا نہیں آتا. یہ ہماری زندگی کے اندر ہر بندے کو کھانے سے, بولنے سے اور سونے سے کام ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا سونا کی طلب ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ساڈا روٹی نہ کی طلب ہے,
کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے کہاں بولنا، میرا کیا کام بولنے سے. تو لہذا ہماری زندگی کا مقصد کیا اٹھا رہے ہیں تو دیکھیں حلال ہے کہ نہیں. ضروری نہیں ہے کہ کتا حرام، بسا اوقات بکرا بھی حرام ہو سکتا ہے. اگر ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے اس کو کمایا کیا ہے، بولنا ہے مقصد اللہ کی رضا. اللہ کی رضا اگر مقصد نہیں ہے تو خاموشی بولنے سے بہتر ہے. اور جب سونا ہے تو سب کو معاف کر کے سونا ہے. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور یاد رکھیں جو معاف نہیں کرتا اسے معافی کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے صبح میری آنکھ کھلے نہ کھلے، آخری بات ختم. اللہ کے ایک ولی کہتے ہیں میں نے جب سے حدیث پڑھی میں تب سے ہر بندے کو معاف کر دیتا ہوں. حدیث میں نے یہ پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں اندر جنت میں داخلہ تو ہو چکا ہوں لیکن میں سب کو لے کر جنت میں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ایک بندہ مجھ پر ظلم کرے اور حشر میں میرا اور اس کا معاملہ چل رہا ہو، میری اور اس کی بحث ہو رہی ہو، حساب کتاب ہو رہا ہو اور ہماری وجہ سے حضور کو جنت کے دروازے پر انتظار کرنا پڑے. کہتے ہیں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کو انتظار کرنا پڑے. جب سے میں نے یہ پڑھا ہے تو میں حضور کی وجہ سے ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں. تو ہمیں بھی معاف کرنے کی عادت کو اپنانا چاہیے. اللہ بھی غفور ہے اور وہ رحیم ہے، اور اس کے غفور ہونے اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بھی عفو درگزر کو اپنائے اور بندہ بھی رحمت کو اپنائے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. دعا ہے اللہ سے عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ.